بیلا اور سیلا دو شاہی دوست تھے۔ یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتی، کبھی ساتھ میں کتابیں پڑھتی تو کبھی باغیچے میں کھیلنے چلی جاتی۔ ایک دن یہ دونوں کسی خزانے کی تلاش میں جنگل کی طرف نکلی۔ دونوں ہنستے کھیلتے راستے میں جا رہی تھی، کبھی پھولوں سے کھیلتی تو کبھی کانٹوں سے گزرتی۔ ان کی دوستی بہت مضبوط تھی اور وہ ہاتھ تھامے جنگل کی پگڈنڈیوں پر پراعتماد قدموں سے چل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں جنگل کے درمیان میں پہنچ گئی، اچانک سے خاموشی اور سناٹا چھا گیا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ان دونوں کو اب بہت زیادہ ڈر لگنے لگا۔ بیلا لرزتے ہوئے بولی، سیلا میری بہن، ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ہماری یہی دوستی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک خوفناک مگرمچھ اور زہریلا سانپ اچانک ان کے سامنے نمودار ہو گئے۔ جنگل کے ان خوفناک محافظوں کو دیکھ کر دونوں شہزادیاں حیران رہ گئی۔ ان کا سارا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ خوف سے لرز اٹھی۔ ان دونوں خوفناک جانوروں نے ان دونوں شہزادیوں پر ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ ان کی نگاہیں مسلسل ان دو شہزادیوں پر جمی ہوئی تھی، مگر اس مشکل کی گھڑی میں بھی دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ انہیں معلوم تھا کہ انہیں فوراً یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ شہزادیوں نے اپنی پوری طاقت سے آگے کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ بیلا آگے رہی اور سیلا کو حوصلہ دیتی رہی۔ ڈرنا نہیں ہے سیلا، اگر ہم دونوں ساتھ ہیں تو مجھے امید ہے یہ دونوں جانور ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن زہریلا سانپ بڑی تیزی سے ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ شہزادیاں بانپ رہی تھی مگر جان بچانے کے لیے رک نہیں سکتی تھی۔ آخر کار تک ہار کر دونوں ایک بڑے درخت کے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ پریشانی کی حالت میں وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر مدد کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ اسی لمحے ایک پراسرار آدمی ظاہر ہوا جس نے کالا لباس پہن رکھا تھا۔ دونوں پہلے تو حیران ہو گئی، اس کے بعد اس آدمی سے التجا کرنے لگے، اے پراسرار آدمی، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں اس مشکل سے بچا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، ضرور، میں ضرور آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مدد کے لیے ہی تو آیا ہوں یہاں۔ یہ کہتے ہوئے پراسرار آدمی گھوڑے پر سوار ہوا اور خوفناک جانور کی طرف بڑھنے لگا۔ پراسرار آدمی کو دیکھ کر جانور گھنے جنگل میں غائب ہو گئے۔ شہزادیاں بہت خوش ہو گئی اور پراسرار آدمی کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اتنے میں وہ آدمی جنگل سے غائب ہو گیا۔ شہزادیوں کو معلوم ہوا کہ حقیقی خزانہ کوئی سونا نہیں تھا بلکہ ان کی جان، دوستی اور وہ مدد تھی جو صحیح وقت پر ملی۔ انہوں نے اس پراسرار آدمی کا شکریہ ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سبق یاد رکھا کہ دوستی، اتفاق اور بہادری سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، بائے بائے، تھینک یو سو مچ۔